تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نور آیات 1 تا 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ پنجم۔ اس قانون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیلات نگاہ میں رہیں، اس لیے ہم ذیل میں ان کو نمبر وار بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، آیت میں الفاظ والذین یرمون استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی ہیں وہ لوگ جو الزام لگائیں، لیکن سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہاں الزام سے مراد ہر قسم کا الزام نہیں بلکہ مخصوص طور پر زنا کا الزام ہے۔ پہلے زنا کا حکم بیان ہوا ہے اور آگے لعان کا حکم آ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس حکم کا آنا صاف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں الزام سے مراد کسی نوعیت کا الزام ہے۔ پھر الفاظ یرمون المحصنات الزام لگائیں پاک دامن عورتوں پر سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ مراد وہ الزام ہے جو پاک دامنی کے خلاف ہو۔ اس پر مزید یہ کہ الزام لگانے والوں سے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پورے قانون اسلامی میں صرف زنا کا نصاب شہادت ہے۔ ان قرائن کی بنا پر وہ تمام امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت میں صرف الزام زنا کا حکم بیان ہوا ہے، جس کے لیے علماء نے قذف کی مستقل اصطلاح مقرر کر دی ہے تاکہ دوسری تہمت تراشیاں مثلاً کسی کو چوری یا شرابی یا سود خوار یا کافر کہہ دینا اس حکم کی زد میں نہ آئیں۔ قذف کے سوا دوسری تہمتوں کی سزا قاضی خود تجویز کر سکتا ہے یا مملکت کی مجلس شورا حسب ضرورت ان کے لیے توہین اور ازالۂ حیثیت عرفی کا کوئی عام قانون بنا سکتی ہیں۔ نمبر 2، آیت میں اگرچہ الفاظ یرمون المحصنات پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں استعمال ہوا ہے، لیکن فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ حکم صرف عورتوں ہی پر الزام لگانے تک محدود نہیں بلکہ پاک دامن مردوں پر بھی الزام لگانے کا حکم یہی ہے۔ اسی طرح اگرچہ الزام لگانے والوں کے لیے الذین یرمون مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف مردوں ہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اگر جرم قذف کی مرتکب ہوں تو وہ اسی حکم کی سزاوار ہوں گی، کیونکہ جرم کی شناخت میں قاذف اور مقذوف کے مرد یا عورت ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لہٰذا قانون کی شکل یہ ہوگی کہ جو مرد یا عورت بھی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے اس کا یہ حکم ہے۔ واضح رہے کہ یہاں محسن اور محسنہ سے مراد شادی شدہ مرد عورت نہیں بلکہ پاک دامن مرد و عورت ہیں۔ نمبر 3، یہ حکم صرف اسی صورت میں نافذ ہوگا جبکہ الزام لگانے والے نے محسنین یا محسنات پر الزام لگایا ہو۔ کسی غیر محسن پر الزام لگانے کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ غیر محسن اگر بدکاری میں معروف ہو تب تو اس پر الزام لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ایسا نہ ہو تو اس کے خلاف بلا ثبوت الزام لگانے والے کے لیے قاضی خود سزا تجویز کر سکتا ہے یا ایسی صورتوں کے لیے مجلس شورا حسب ضرورت قانون بنا سکتی ہے۔ نمبر 4، کسی فعل قذف کے ملتزم سزا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ کسی نے کسی پر بدکاری کا بلا ثبوت الزام لگایا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں قاذف الزام لگانے والے میں اور کچھ مقذوف الزام کے ہدف بنانے جانے والے میں اور کچھ خود فعل قذف میں پائی جانی ضروری ہیں۔ قاذف میں جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ یہ ہیں: اول یہ کہ وہ بالغ ہو، بچہ اگر قذف کا مرتکب ہو تو اسے تعزیر دی جا سکتی ہے مگر اس پر حد نہیں جاری کی جا سکتی۔ دوم یہ کہ وہ عاقل ہو، مجنون پر حد قذف جاری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حرام نشے کے سوا کسی دوسری نوعیت کے نشے کی حالت میں مثلاً کلوروفارم کے زیر اثر الزام لگانے والے کو بھی مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سوم یہ کہ اس نے اپنے آزاد ارادے سے فقہاء کی اصطلاح میں یہ حرکت کی ہو، کسی کے جبر سے قذف کا ارتکاب کرنے والا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چہارم یہ کہ وہ مقذوف کا اپنا باپ یا دادا نہ ہو کیونکہ ان پر حد قذف جاری نہیں کی جا سکتی۔
ان کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ وہ ناطق ہو۔ گونگا اگر اشاروں میں الزام لگائے تو وہ حد قذف سے مستوجب نہ ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کو اس سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گونگے کا اشارہ بالکل صاف اور صریح ہو جسے دیکھ کر ہر شخص سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ قاذف ہے، کیونکہ اس کا اشارہ ایک شخص کو بدنام و رسوا کر دینے میں تصریح بالقول سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس حنفیہ کے نزدیک محض اشارے کی صراحت اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ایک آدمی کو 80 کوڑوں کی سزا دے ڈالی جائے۔ وہ اس پر صرف تعزیر دیتے ہیں۔ مکذوف میں جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ یہ ہیں: پہلی یہ کہ وہ عاقل ہو، یعنی اس پر بحالت عقل زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ مجنون پر خواہ وہ بعد میں عاقل ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو، الزام لگانے والا حد قذف کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ مجنون اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، اور اس پر اگر زنا کی شہادت قائم بھی ہو جائے تو نہ وہ حد زنا کا مستحق ہوتا ہے، نہ اس کی عزت پر حرف آتا ہے، لہٰذا اس پر الزام لگانے والا بھی حد قذف کا مستحق نہ ہونا چاہیے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ اور امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجنون کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک بے ثبوت الزام لگا رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی اس پر بحالت بلوغ زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہو۔ بچے پر الزام لگانا یا جو ان پر اس امر کا الزام لگانا کہ وہ بچپن میں اس فعل کا مرتکب ہوا تھا حد قذف کا موجب نہیں ہے، کیونکہ مجنون کی طرح بچے بھی اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتے، نہ وہ حد زنا کے مستوجب ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سن بلوغ کے قریب عمر کے لڑکے پر اگر زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا جائے تب تو وہ قاذف حد کا مستحق نہیں ہے، لیکن اگر ایسی عمر کی لڑکی پر زنا کرنے کا الزام لگایا جائے جس کے ساتھ مباشرت ممکن ہو تو اس کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لڑکی بلکہ اس کے خاندان کی عزت مجروح ہو جاتی ہے اور لڑکی کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اس پر بحالت اسلام زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ کافر پر الزام یا مسلم پر یہ الزام کہ وہ بحالت کفر اس فعل کا مرتکب ہوا تھا موجب حد نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔ لونڈی یا غلام پر الزام یا آزاد پر یہ الزام کہ وہ بحالت غلامی اس کا مرتکب ہوا تھا موجب حد نہیں ہے، کیونکہ غلام کی بے بسی اور کمزوری یہ امکان پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عصمت کا اہتمام نہ کر سکے۔ خود قرآن میں بھی غلامی کی حالت میں کو احسان کی حالت قرار نہیں دیا گیا، چنانچہ سورہ نساء میں محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل استعمال ہوا ہے۔ لیکن داؤد ظاہری رحمہ اللہ اس دلیل کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ لونڈی اور غلام کا قاذف بھی حد کا مستحق ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ عفیف ہو، یعنی اس کا دامن زنا اور شبہ زنا سے پاک ہو۔ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پہلے کبھی جرم زنا ثابت نہ ہو چکا ہو۔ شبہ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح فاسد یا خفیہ نکاح یا مشتبہ ملکیت یا شبہ نکاح میں مباشرت نہ کر چکا ہو، نہ اس کے حالات زندگی ایسے ہوں جن میں اس پر بد چلنی اور آبرو باختگی کا الزام چسپاں ہو سکتا ہو، اور نہ زنا سے کم تر درجے کی بد اخلاقیوں کا الزام اس پر پہلے کبھی ثابت ہو چکا ہو، کیونکہ ان سب صورتوں میں اس کی عفت مجروح ہو جاتی ہے، اور ایسی مجروح عفت پر الزام لگانے والا 80 کوڑوں کی سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر حد قذف جاری ہونے سے پہلے مکذوف کے خلاف کسی جرم زنا کی شہادت قائم ہو جائے تب بھی قاذف چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ شخص پاک دامن نہ رہا جس پر اس نے الزام لگایا تھا۔ مگر ان پانچوں صورتوں میں حد نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مجنون یا بچے یا کافر یا غلام یا کسی
غیر عفیف آدمی پر بلا ثبوت الزام زنا لگا دینے والا مستحق تعزیر بھی نہیں ہے۔ اب وہ شرطیں لیجئے جو خود فعل قذف میں پائی جانی چاہیے۔ ایک الزام کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز قذف بنا سکتی ہے۔ یا تو قاذف نے مقذوف پر ایسا وطی کا الزام لگایا ہو جو اگر شہادتوں سے ثابت ہو جائے تو مقذوف پر حد واجب ہو جائے گی، یا پھر اس نے مقذوف کو ولد الزنا قرار دیا ہو، لیکن دونوں صورتوں میں الزام صاف اور صریح ہونا چاہیے۔ کنایات کا اعتبار نہیں ہے جن سے زنا یا طعن فی النسب مراد ہونے کا انحصار قاذف کی نیت پر ہے۔ مثلاً کسی کو فاسق، فاجر، بدکار، بدچلن وغیرہ الفاظ سے یاد کرنا، یا کسی عورت کو رنڈی، کسبن یا چھنال کہنا، یا کسی سید کو پٹھان کہہ دینا کنایا ہے جس سے صریح قذف لازم نہیں آتا۔ اسی طرح جو الفاظ محض گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مثلاً حرامی یا حرامزادہ وغیرہ، ان کو بھی صریح قذف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ البتہ تعریض کے معاملہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی قذف ہے یا نہیں۔ مثلاً کہنے والا کسی کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ ہاں مگر میں تو زانی نہیں ہوں، یا میری ماں تو زنا کرا کے مجھے نہیں جنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعریض جس سے صاف سمجھ میں آ جائے کہ قائل کی مراد مخاطب کو زانی یا ولد الزنا قرار دینا ہے، قذف ہے جس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب اور امام شافعی رحمہ اللہ، سفیان ثوری، ابن شبرما اور حسن بن صالح رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ تعریض میں بہرحال شک کی گنجائش ہے اور شک کے ساتھ حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ امام احمد رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تعریض اگر لڑائی جھگڑے میں ہو تو قذف ہے اور ہنسی مذاق میں ہو تو قذف نہیں ہے۔ خلفاء میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعریض پر حد جاری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو آدمیوں کے درمیان گالم گلوچ ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، نہ میرا باپ زانی تھا نہ میری ماں زانیہ تھی۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا، آپ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کی تعریف کی ہے، اس کے ماں باپ پر تو حملہ نہیں کیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا، اس کے لیے اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے کے لیے کیا یہی الفاظ رہ گئے تھے؟ ان خاص الفاظ کو اس موقع پر استعمال کرنے سے صاف مراد یہی ہے کہ اس کے ماں باپ زانی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے گروہ سے اتفاق کیا اور حد جاری کر دی۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کسی پر عمل قوم لوط کے ارتکاب کا الزام لگانا قذف ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو قذف نہیں مانتے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اسے قذف قرار دیتے ہیں اور حد کا حکم لگاتے ہیں۔ نمبر 5، جرم قذف قابل دست اندازی سرکار، کوگنیزیبل offense ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ یہ حق اللہ کا ہے، اس لیے قاذف پر بہرحال حد جاری کی جائے، خواہ مقذوف مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک یہ اس معنی میں تو حق اللہ کا ضرور ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کرنا واجب ہے، لیکن اس پر مقدمہ چلانا مقذوف کے مطالبے پر موقوف ہے، اور اس لحاظ سے یہ حق آدمی ہے۔ یہی رائے امام شافعی اور امام اوزاعی رحمہم اللہ کی بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے۔ اگر حاکم کے سامنے قذف کا ارتکاب کیا جائے تو یہ جرم قابل دست اندازی سرکار ہے، ورنہ اس پر کارروائی کرنا مقذوف کے مطالبے پر منحصر ہے۔ نمبر 6، جرم قذف قابل راضی نامہ، کمپاؤنڈیبل offense نہیں ہے۔ مقذوف عدالت میں دعویٰ لے کر نہ آئے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن
عدالت میں معاملہ آ جانے کے بعد قاذف کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا الزام ثابت کرے اور ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس پر حد جاری کی جائے۔ نہ عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے اور نہ خود مقذوف، نہ کسی مالی تاوان پر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، نہ توبہ کر کے یا معافی مانگ کر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہلے گزر چکا ہے، حدود کو آپس میں ہی معاف کر دو، مگر جس حد کا معاملہ میرے پاس پہنچ گیا وہ پھر واجب ہو گئی۔ نمبر 7، حنفیہ کے نزدیک حد قذف کا مطالبہ یا تو خود مقذوف کر سکتا ہے یا پھر وہ جس کے نسب پر اس سے حرف آتا ہو اور مطالبہ کرنے کے لیے خود مقذوف موجود نہ ہو، مثلاً باپ، ماں، اولاد اور اولاد کی اولاد۔ مگر امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ حق قابل توریث ہے۔ مقذوف مر جائے تو اس کا ہر شرعی وارث حد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ عجیب بات ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیوی اور شوہر کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے اور بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نسب پر کوئی حرف نہیں آتا، حالانکہ یہ دونوں ہی دلیلیں کمزور ہیں۔ مطالبہ حد کو قابل توریث ماننے کے بعد یہ کہنا کہ یہ حق بیوی اور شوہر کو اس لیے نہیں پہنچتا کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے، خود قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کو اس کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ زوجین میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نسب پر کوئی حرف نہیں آتا، تو یہ شوہر کے معاملے میں چاہے صحیح ہو مگر بیوی کے معاملے میں تو قطعاً غلط ہے۔ جس کی بیوی پر الزام رکھا جائے اس کی تو پوری اولاد کا نسب مشتبہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ بری یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ حد قذف صرف نسب پر حرف آنے کی وجہ سے واجب ہے۔ نسب کے ساتھ عزت پر حرف آنا بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے، اور ایک شریف مرد یا عورت کے لیے یہ کچھ کم بے عزتی نہیں کہ اس کی بیوی یا اس کے شوہر کو بدکار قرار دیا جائے۔ لہٰذا اگر حد قذف کا مطالبہ قابل توریث ہو تو زوجین کو اس سے مستثنیٰ کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ نمبر 8، یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ ایک شخص نے قذف کا ارتکاب کیا، جو چیز اسے حد سے بچا سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ 4 گواہ ایسے لائے جو عدالت میں یہ شہادت دیں کہ انہوں نے مقذوف کو فلاں مرد یا عورت کے ساتھ بالفعل زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ 4 گواہ بیک وقت عدالت میں آنے چاہیے اور انہیں بیک وقت شہادت دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے آئیں تو ان میں سے ہر ایک قاذف ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے لیے پھر 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یہ ایک کمزور بات ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ اور عثمان البتہ رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ گواہوں کے بیک وقت آنے اور یکے بعد دیگرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے مقدمات کی طرح گواہ ایک کے بعد ایک آئے اور شہادت دے۔ حنفیہ کے نزدیک ان گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں۔ اگر قاذف 4 فاسق گواہ بھی لے آئے تو حد قذف سے بچ جائے گا، اور ساتھ ہی مقذوف بھی حد زنا سے محفوظ رہے گا، کیونکہ گواہ عادل نہیں ہیں۔ البتہ کافر یا اندھے یا غلام یا قذف کے جرم میں پہلے کے سزا یافتہ گواہ پیش کر کے قاذف سزا سے بچ نہیں سکتا، مگر امام شافعی کہتے ہیں کہ قاذف اگر فاسق گواہ پیش کرے تو وہ اور اس کے گواہ سب حد کے مستحق ہوں گے، اور یہی رائے امام مالک رحمہ اللہ کی ہے۔ اس معاملے میں حنفیہ کا مسلک ہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔ گواہ اگر عادل ہوں تو قاذف جرم قذف سے بری ہو جائے گا اور مقذوف پر جرم زنا ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر گواہ عادل نہ ہوں تو قاذف کا قذف اور مقذوف کا فعل زنا اور گواہوں کا صدق و کذب ساری ہی چیزیں مشکوک قرار پائیں گی، اور شک کی بنا پر کسی کو بھی حد کا مستوجب قرار نہ دیا جا سکے گا۔ نمبر 9،
جو شخص ایسی شہادت نہ پیش کر سکے جو اسے جرم قذف سے بری کر سکتی ہو، اس کے لیے قرآن نے 3 حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، دوسرے یہ کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کریں کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فقرے میں توبہ اور اصلاح سے جس معافی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق ان تینوں احکام میں سے کس کے ساتھ ہے؟ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلے حکم سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی توبہ سے حد ساقط نہ ہوگی اور مجرم کو سزائے تعزیرانہ بہرحال دی جائے گی۔ فقہاء اس پر بھی متفق ہیں کہ اس معافی کا تعلق آخری حکم سے ہے، یعنی توبہ و اصلاح کے بعد مجرم فاسق نہ رہے گا اور اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس میں اختلاف صرف اس پہلو سے ہے کہ آیا مجرم نفس قذف سے فاسق ہوتا ہے یا عدالتی فیصلہ صادر ہونے کے بعد فاسق قرار پاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور لیث بن سعد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نفس قذف سے فاسق ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اسی وقت سے اس کو مردود شہادت قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عدالتی فیصلہ نافذ ہو جانے کے بعد فاسق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نفاذ حکم سے پہلے تک اس کو مقبول الشہادت سمجھتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ مجرم کا عند اللہ فاسق ہونا نصف قذف کا نتیجہ ہے اور عند الناس فاسق ہونا اس پر موقوف ہے کہ عدالت میں اس کا جرم ثابت ہو اور وہ سزا پا جائے۔ اب رہ جاتا ہے کہ بیچ کا حکم، یعنی یہ کہ قاذف کی شہادت کبھی قبول کی جائے۔ فقہاء کے درمیان اس پر بھی اختلاف واقع ہو گیا ہے کہ آیا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کے فقرے کا تعلق اس حکم سے بھی ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس فقرے کا تعلق صرف آخری حکم سے ہے، یعنی جو شخص توبہ اور اصلاح کر لے وہ عند اللہ اور عند الناس فاسق نہ رہے گا، لیکن پہلے دونوں حکم اس کے باوجود برقرار رہیں گے، یعنی مجرم پر حد بھی جاری کی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت بھی رہے گا۔ اس گروہ میں قاضی شریح، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن بصری، ابراہیم نخعی، ابن سیرین، عبد الرحمن بن زید، ابو حنیفہ، ابو یوسف، ظفر، محمد، سفیان ثوری اور حسن بن صالح رحمہم اللہ جیسے اکابر شامل ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کا تعلق پہلے حکم سے تو نہیں ہے مگر آخری دونوں حکموں سے ہے، یعنی توبہ کے بعد قذف کے سزا یافتہ مجرم کی شہادت بھی قبول کی جائے گی اور وہ فاسق بھی نہ شمار ہوگا۔ اس گروہ میں عطا، طاؤس، مجاہد، شعبی، قاسم بن محمد، سالم، زہری، اکرمہ، عمر بن عبدالعزیز، ابن ابی نجیح، سلیمان بن یسار، مسروق، ضحاک، مالک بن انس، عثمان بطہ، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل اور ابن جریر طبری رحمہم اللہ جیسے بزرگ شامل ہیں۔ یہ لوگ اپنی تائید میں دوسرے دلائل کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو بھی پیش کرتے ہیں جو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کے مقدمے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ حد جاری کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بکرار رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں سے کہا تھا، اگر تم توبہ کر لو یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لو تو میں آئندہ تمہاری شہادت قبول کروں گا ورنہ نہیں۔ دونوں ساتھیوں نے اقرار کر لیا مگر ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے قول پر قائم رہے۔ بظاہر یہ ایک بڑی قوی تائید معلوم ہوتی ہے، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مقدمے کی جو روداد ہم پہلے درج کر چکے ہیں اس پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس نظیر سے اس مسئلے میں استدلال کرنا درست نہیں۔ وہاں نفس فعل متفق علیہ تھا اور خود مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کو بھی اس سے انکار نہ تھا۔ بحث اس میں تھی کہ وہ عورت کون تھی۔
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی بیوی تھی جنہیں یہ لوگ ام جمیل سمجھ بیٹھے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ام جمیل باہم اس حد تک مشابہ تھیں کہ واقعہ جتنی روشنی میں جتنے فاصلے سے دیکھا گیا اس میں یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ عورت ام جمیل ہے، مگر قرائن سارے کے سارے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حق میں تھے، اور خود استغاثے کا بھی ایک گواہ اقرار کر چکا تھا کہ عورت صاف نظر نہ آتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو سزا دینے کے بعد وہ بات کہی جو مذکورہ بالا روایتوں میں منقول ہوئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منشا دراصل یہ تھا کہ تم لوگ مان لو کہ تم نے بے جا بدگمانی کی ہے، اور آئندہ کے لیے ایسی بدگمانیاں کی بنا پر لوگوں کے خلاف الزامات عائد کرنے سے توبہ کرو، ورنہ آئندہ تمہاری شہادت کبھی قبول نہ کی جائے گی۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ جو شخص صریح جھوٹا ثابت ہو جائے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک توبہ کر کے مقبول الشہادت ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں پہلے گروہ ہی کی رائے زیادہ وزنی ہے۔ آدمی کی توبہ کا حال خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمارے نزدیک جو شخص توبہ کرے گا ہم اسے اس حد تک تو رعایت دے سکتے ہیں کہ اسے فاسق کے نام سے یاد نہ کریں، لیکن اس حد تک رعایت نہیں دے سکتے کہ جس کی زبان کا اعتبار ایک دفعہ جاتا رہا اس پر پھر محض اس لیے اعتبار کرنے لگیں کہ وہ ہمارے سامنے توبہ کر رہا ہے۔ علاوہ بریں خود قرآن کی عبارت کا انداز بیان بھی یہی بتا رہا ہے کہ الا الذین تابوا کا تعلق صرف اولئک ھم الفاسقون سے ہے، اس لیے کہ عبارت میں پہلی دو باتیں حکم کے الفاظ میں فرمائی گئی ہیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور تیسری بات خبر کے الفاظ میں ارشاد ہوئی ہے وہ خود ہی فاسق ہیں۔ اس تیسری بات کے بعد متصلاً یہ فرمانا کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ استثناء آخری فقرہ خبریہ سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ پہلے دو محکمی فقروں سے۔ تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ استثناء آخری فقرے تک محدود نہیں ہے تو پھر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ شہادت قبول نہ کرو کہ فقرے تک پہنچ کر رک کیسے گیا، اسی 80 کوڑے مارو کہ فقرے تک بھی کیوں نہ پہنچ گیا۔ نمبر 10، سوال کیا جا سکتا ہے کہ الا الذین تابوا کا استثناء آخر پہلے حکم سے بھی متعلق کیوں نہ مان لیا جائے۔ قذف کے آخر ایک قسم کی توہین تو ہے۔ ایک آدمی اس کے بعد اپنا قصور مان لے، مقذوف سے معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اس حرکت سے توبہ کر لے تو آخر کیوں نہ اسے چھوڑ دیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود حکم بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے الا الذین تابوا الی فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ تو ایک عجیب بات ہوگی کہ خدا معاف کر دے اور بندے معاف نہ کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ دراصل تے واؤ بے ہے کے تلفظ کا نام نہیں بلکہ دل کے احساس ندامت اور عزم اصلاح اور رجوع الی الخیر کا نام ہے، اور اس چیز کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے توبہ سے دنیاوی سزائیں معاف نہیں ہوتی بلکہ صرف اخروی سزا معاف ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو تم انہیں چھوڑ دو، بلکہ یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں میں ان کے حق میں غفور و رحیم ہوں۔ اگر توبہ سے دنیاوی سزائیں بھی معاف ہونے لگیں تو آخر وہ کون سا مجرم ہے جو سزا سے بچنے کے لیے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 11، یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا اپنے الزام کے ثبوت میں شہادت نہ لا سکنا لازماً یہی معنی تو نہیں رکھتا کہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا الزام واقعی صحیح ہو اور وہ ثبوت مہیا کرنے میں ناکام رہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اسے صرف ثبوت نہ دے سکنے کی بنا پر فاسق ٹھہرایا جائے، اور وہ بھی عند الناس ہی نہیں عند اللہ بھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو بدکاری کرتے دیکھ لیا ہے پھر بھی وہ اس کا چرچا کرنے اور شہادت کے بغیر اس پر الزام عائد کرنے میں گناہگار ہے،
شریعت الہی یہ نہیں چاہتی کہ ایک شخص اگر ایک گوشے میں نجاست کے لیے بیٹھا ہو تو دوسرا شخص اسے اٹھا کر سارے معاشرے میں پھیلانا شروع کر دے۔ اس نجاست کی موجودگی کا اگر اس کو علم ہے تو اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا اس کو جہاں وہ پڑی ہے وہیں پڑا رہنے دو، یا اس کی موجودگی کا ثبوت دے تاکہ حکومت اسلامی کے حکام اسے صاف کر دیں۔ ان دو راستوں کے سوا کوئی تیسرا راستہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ پبلک میں چرچا کرے گا تو محدود گندگی کو وسیع پیمانے میں پھیلانے کا مجرم ہوگا، اور اگر وہ قابل اطمینان شہادت کے بغیر حکام تک معاملہ لے جائے گا تو حکام اس گندگی کو صاف نہ کر سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مقدمے کی ناکامی گندگی کی اشاعت کا سبب بنے گی اور بدکاروں میں جرت بھی پیدا کر دے گی۔ اسی لیے ثبوت اور شہادت کے بغیر قذف کا ارتکاب کرنے والا بہرحال فاسق ہے، خواہ وہ اپنی جگہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 12، حد قذف کے بارے میں فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ قاذف کو زانی کی بنسبت ہلکی مار ماری جائے، یعنی تازیانے تو 80 ہی ہوں گے، مگر ضرب اتنی سخت نہیں ہونی چاہیے جتنی زانی کو لگائی جائے، اس لیے کہ جس الزام کے قصور میں اسے سزا دی جا رہی ہے اس میں اس کا جھوٹا ہونا بہرحال یقینی نہیں۔ نمبر 13، تکرار قذف کے بارے میں حنفیہ اور جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ قاذف نے سزا پانے سے پہلے یا سزا کے دوران میں خواہ کتنی ہی مرتبہ ایک آدمی پر الزام لگایا ہو، اس پر ایک ہی حد جاری کی جائے گی، اور اگر اجرائے حد کے بعد وہ اپنے سابق الزام ہی کی تکرار کرتا رہا تو جو حد اسے لگائی جا چکی ہے وہی کافی ہوگی۔ البتہ اگر اجرائے حد کے بعد وہ اس شخص پر ایک نیا الزام زنا عائد کر دے تو پھر نئے سرے سے مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مقدمے میں سزا پانے کے بعد ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کھلے بندوں سے کہتے رہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ مغیرہ نے زنا کا ارتکاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ ان پر پھر مقدمہ قائم کریں، مگر چونکہ وہ سابق الزام ہی دہرا رہے تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اس پر دوسرا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے قبول کر لی۔ اس کے بعد فقہاء میں اس بات پر قریب اتفاق ہو گیا کہ سزا یافتہ قاذف کو صرف نئے الزام ہی پر پکڑا جا سکتا ہے، سابق الزام کے اعادے پر نہیں۔ نمبر 14، قذف جماعت کے معاملے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بہت سے لوگوں پر بھی الزام لگائے، خواہ ایک لفظ میں یا الگ الگ الفاظ میں، تو اس پر ایک ہی حد لگائی جائے گی، الا یہ کہ حد لگنے کے بعد وہ پھر کسی نئے قذف کا ارتکاب کرے، اس لیے کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک فرد ہی نہیں، ایک جماعت پر الزام لگانے والا بھی صرف ایک ہی حد کا مستحق ہوتا ہے، نیز اس لیے بھی کہ زنا کا کوئی الزام ایسا نہیں ہو سکتا جو کم از کم 2 شخصوں پر نہ لگتا ہو، مگر اس کے باوجود شارع نے ایک ہی حد کا حکم دیا، عورت پر الزام کے لیے الگ اور مرد پر الزام کے لیے الگ حد کا حکم نہیں دیا۔ بخلاف اس کے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت پر الزام لگانے والا خواہ ایک لفظ میں الزام لگائے یا الگ الگ الفاظ میں، اس پر ہر شخص کے لیے الگ الگ پوری حد لگائی جائے گی۔ یہی رائے عثمان البتہ کی بھی ہے، اور ابن ابی لیلہ کا قول، جس میں شافعی اور اوزاعی بھی ان کے ہم نوا ہیں، یہ ہے کہ ایک لفظ میں پوری جماعت کو زانی کہنے والا ایک حد کا مستحق ہے، اور الگ الگ الفاظ میں ہر ایک کو کہنے والا ہر ایک کے لیے الگ حد کا مستحق۔